ہے، لیکن اس زمین کے اوپر کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار نہیں کرتے بلکہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی گستاخیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، ایسی ایسی گستاخیاں لکھی ہے۔ وہ کہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ نبی شافع محشر نبی ہے، کہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کہیں اپنی کتاب میں معاذ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے چھوٹی ہو یا بڑی وہ جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے قول ہے، لیکن اگر غنیمت نگر کے سنی سے پوچھا جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم بتاؤ کہ نبی کے کونین کی شان کیا ہے، تو غنیمت نگر کا بچہ کہے گا شافع محشر ہے مصطفیٰ، غیب جانتے ہیں مصطفیٰ، نبی کے کونین کو مالک و مختار اللہ نے بنایا ہے، گویا کہ مالک بھی ہے مصطفیٰ۔ نبی کے کونین کی شان کے عالم تو یہ ہے، نبی کے کونین کو اللہ نے اتنا پاور عطا فرمایا ہے، اتنا پاور عطا فرمایا ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے نبی کے کونین اپنے پاور سے عطا فرما سکتے ہیں۔ ذرا دیکھتے چلے جائیے گا، ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کتاب ہے تقویۃ الایمان، لکھنے والا ہے اسماعیل دہلوی، اور اسماعیل دہلوی نے اپنی اس کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ جو بھی ہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو وہ سب اللہ کے سامنے جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور ایک عبارت اس نے یہ لکھی ہے کہ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے اتنی گندی عبارت ان کی کتاب میں ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے، نبی کے کونین کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن محبت سے سنتے چلے جائیے گا، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن نبی کے کونین کے کلمہ پڑھنے والوں کا عالم تو یہ ہے، وہ کل بھی کہتے تھے، وہ آج بھی کہتے ہیں، اور وہ قیامت تک کہیں گے کہ نبی جو چاہے وہی ہو جاتا ہے، نبی جو چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ تبھی تو بریلی کی سرزمین سے تاج الشریعہ نے کہا ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اب سنیے محبت کے ساتھ، سنیے کیا لکھتے ہیں یہ لوگ، وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی صاحب جلوہ بار ہیں، بس ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں، چند دلائل پیش کروں گا۔ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان وہابیوں کے چنگل سے دور رہنا، کبھی ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، کبھی ان سے رشتہ داریاں مت کرنا۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اور صرف وہابیوں کی ہوئی نہیں کہتا بلکہ دنیا میں جتنے بھی نبی کے کونین کے گستاخ ہیں، غیر مقلد ہیں، ان کے ساتھ مت رہنا، اہل حدیث ہیں ان کے ساتھ مت رہنا، چکلالوی ہیں ان کے ساتھ مت رہنا، اہل قرآن ہیں ان کے ساتھ مت رہنا، بلکہ اگر رہنا ہو تو مصطفیٰ کے وفاداروں کے ساتھ رہنا، کبھی بھی مصطفیٰ کے غداروں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ حضرات اب سنو، تقریر یاد کر کے جاؤ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں نام کتاب کا تقویۃ الایمان کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ یہ بات انہوں نے صحیح لکھی ہے کہ غلط؟ بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، صحیح لکھی ہے کہ غلط؟ زور سے بولو، غلط۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، اور سنو پوچھئے مفتی محبوب صاحب سے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو چاہے وہی، بولو نبی جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اور دلیل نمبر ایک قرآن کا دوسرا پارہ ہے، اور قرآن کے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ آپ پڑھتے چلے جائیے۔ آپ غنیمت نگر ہیں، اور غنیمت نگر میں جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو نیت میں کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا کعبے کی طرف۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، یہی کہتے ہیں نا، منہ میرا کعبہ کی طرف۔ پیپرسانے میں نماز پڑھیں، یہی کہتے ہیں منہ میرا کعبہ کی طرف۔ ہم نے تو بغداد شریف میں بھی جا کے دیکھا ہے کہ جب بغداد
मकाह शरीफ में लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं मुंह मेरा काबा की तरफ। मिल्लत के नौजवानों, आप नदवा में देखे वो नमाज पढ़ते तब भी कहते हैं मुंह मेरा काबा की तरफ। देवबंद में देखे वो नमाज पढ़ते तब भी कहते हैं मुंह मेरा काबा की तरफ। लेकिन जरा पूछिए मुफ्ती महबूब साहब से कि आज जिस काबा की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं ये काबा किबला बना है तो किसके करम से बना है, किसकी अता से बना है? जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का की सरजमीन है, काबतुल्लाह मक्का में है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जब मक्कातुल मुकर्रमा में तुम्हारा नबी नमाज पढ़ता था तो नबी के कौनैन का आलम ये होता था कि मुस्तफा इस तरीके से खड़े होते थे कि आपकी निगाह के सामने काबा भी रहे, बैतुल मुकद्दस भी रहे। लेकिन जब मक्कातुल मुकर्रमा से तेरे नबी ने हिजरत की है और मदीना तेरा रसूल पहुंचा है और मदीने में पहुंचने के बाद जब मुस्तफा ने नमाजें पढ़ी है तो एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4, 5, 6 महीना नहीं, बल्कि 17 या 16 महीने तक तुम्हारे नबी ने जो नमाजें पढ़ी है तो वो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा की तरफ। वो मस्जिद अक्सा के जिसके आज इसराइल जूम कर रहा है, वो मस्जिद अक्सा जहाँ के बाशिंदों को खाने को बंद कर दिया गया, जहाँ के बाशिंदों के मकानात को तोड़ दिया गया, उसी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नबी ने 17 महीने नमाज पढ़ी है। लेकिन जब भी तेरा नबी नमाज पढ़ता था दिल में यही तमन्ना रहती थी कि मौला तबारक व तआला हमारा किबला वही होता जो इब्राहिम का किबला है, हमारा किबला वही होता जिसको काबा कहा जाता है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, नबी दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं। रब तबारक व तआला ने या तो जोहर की नमाज में या असर की नमाज में तुम्हारा नबी 2 रकात नमाज पढ़ चुका है। रब तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया है, ए जिब्रील जाओ, चले जाओ अपने महबूब से ये कह देना कि जिस किबला को वो काबा बना, जिस काबा को वो किबला बनाना चाहते हैं, तुम्हारे रब ने तुम्हारी बात को मान लिया है। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपने मुंह को आप काबा की तरफ कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज पूरी दुनिया में जो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है ये काबतुल्लाह हमारा किबला बना है तो ये भी तो मुस्तफा के चाहने से बना है, ये भी तो मुस्तफा के करम से बना है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कि जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक